صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کے اندر ہم غزوہ طائف کو ڈسکس کریں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ یہ غزوہ حنین کا ایک حصہ ہے، جو کہ 3 مشرکوں کے گروپ بن گئے تھے، ان میں سے 2 پہ قابو پا لیا تھا، اور یہ تیسرا جو گروہ تھا قریش کا مشرکین کا، اس کے تعاقب میں طائف کا معرکہ ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کلاس کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ حوازن اور ثقیف کے اکثر شکست خور افراد اپنے کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ طائف کے اندر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی کے اندر 1000 کا دستہ روانہ ہوا۔ آپ علیہ السلام خود طائف گئے۔ دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو گیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا، جس کی یعنی کہ ایک بہت طویل محاصرہ تھا، جو کہ مختلف روایات میں آئے کہ 15 دن، 20 دن اور 40 دن۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوئی۔ قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر شدید تیر اندازی ہوئی، جس میں 12 مسلمان شہید ہوئے، کئی زخمی بھی۔ مسلمانوں کا قلعے سے دور پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول کا منجنیق نصب کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ دشمن کے قلعے کے اندر شدید تیر اندازی۔ مسلمانوں کا دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدابیر اختیار کیں، کوئی تدبیر یعنی کہ کارگر نہیں گزری۔ سیدنا خالد بن ولید روانہ ہوئے نکل کر دعوت مباشرت یعنی کہ دیتے، لیکن کوئی بھی آدمی سامنے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کی جنگی حکمت عملی انگور اور کھجور کے درخت کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ قبلہ ثقیف اللہ اور قربت کا واسطہ دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو روک دیا۔ اللہ کے رسول کا منادی کا اعلان، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ 23 غلام قلعے سے آئے، تمام کے تمام غلام آزاد کر دیے گئے۔ اس سے قلعے والوں کو ایک بہت بڑا دھچکا ہوا۔ معاشرہ طویل پڑ گیا، قلعہ فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ بدستور جاری تھی۔ اہل قلعہ کا سال بھر کا سامان گردنوں جمع کر کے رہنا۔ اللہ کے رسول کا نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ ہوا۔ نوفل نے کہا، لومڑی اپنے بل میں گھس گئی ہے، ڈرتے رہیں فتح ہو جائے گی، اگر چھوڑ کر چلے جائیں تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا محاصرہ ختم کرنے کا اعلان ہوا۔ لوگوں میں کل کی واپسی صحابہ پر گراں گزری۔ واپسی کے وقت اللہ کے رسول کی صحابہ کو دعا کی تلقین۔ واپسی پر رسول علیہ السلام کو قبلہ ثقیف کے لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر جعفرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ قیام ہوا۔ مال غنیمت کی تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے واپس آئیں گے، اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں گے۔ کوئی نہ آیا، مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ ابو سفیان اور اس کے بیٹے جناب کو 18 کلو چاندی، 300 اونٹ، حکیم بن حازم 200 اونٹ، صفوان بن امیہ 300 اونٹ، حارث بن کلیدہ 100 اونٹ، قریش وغیرہ کرشی روا 100 اونٹ، بعض کو 50، بعض کو 40۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد اس طرح دیتے ہیں کہ انہیں فقراء کا اندیشہ ہی نہیں۔ ہر فوج کے حصے میں 4 اونٹ، 4 بکریاں، 6 سوار کے زمرے میں 12 اونٹ، 120 بکریاں آئیں۔ انصار حنین کے مال غنیمت سے محروم رہے۔ حالانکہ این جنگ کے وقت انصار رسول اللہ علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے۔ انصار میں 6 غویاں مشہور ہو گئیں، اور مشکلات اور شدائد میں تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت دوسروں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول کو اپنے تحفظات بتائے قوم کے۔ سیدنا سعید بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انصار کے حزن اور عذاب کی سراب سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے انصار کو ایک جمع کرنے کا حکم دیا۔ انصار جمع ہوئے، اللہ کے رسول انصار کے پاس آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی انصار کے لوگوں، اور فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری چیمہ گوئیوں کا مجھے علم ہے۔ رسول اللہ کے کچھ سوالات ہوئے اس معاملے پہ۔ کیا ایسا نہیں کہ میری مدینہ میں آمد ہوئی، تم گمراہ، ہدایت، محتاج، غنی، باہم دشمن دل جوڑنا؟ انصار کا جواب ہوا، کیوں نہیں؟ انصار نے کہا کہ تمام دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہوئے
میں نے اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے تاکہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ تمہارے اسلام کے حوالے اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر میں پلٹو؟ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ پہ چلیں تو میں انصار کی راہ چلوں گا۔ یہ اللہ رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر، ان کی بیٹوں کے بیٹوں پر۔ انصار کا دارو قطار روئے، داڑھیاں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ انصار کا جواب ہوا، ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں اللہ کے رسول ہوں۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ کل 14 آدمی جن کے سربراہ زہر بن سعد تھے۔ وفد کا سوال ہوا، محمد علیہ السلام قیدی اور مال واپس کر دیں۔ وفد حوازن کا ایک درد دل سے گفتگو کرنا۔ اللہ کے رسول کا سوال ہوا، بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ حوازن کا جواب، بال بچے۔ اللہ کے رسول کا مشورہ ہوا، ظہر کے بعد کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور سفارش کی، قیدی واپسی کر دو۔ ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، حوازن کا اعلان ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب ہوا، جہاں تک میرے اور عبد المطلب کے حصے کا تعلق ہے وہ حوازن کے لیے ہے، جو کچھ لوگوں کا ہے میں ان سے بھی ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ انصار و مہاجرین بیک وقت زبان ہو کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے۔ بعض لوگوں کا مال واپس کرنے سے انکار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، مال کے مقابلے میں بال بچوں کو فوقیت دے رہے ہیں، جس کسی کے پاس کوئی قیدی وہ واپس کر دے۔ سارے لوگوں نے قبلہ حوازن کے بال بچے واپس کر دیے۔ 6000 قیدی ایک وقت سے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول کا سارے قیدیوں کو ایک قبطی چادر عطیہ فرما کر واپسی کر دی، یعنی کہ ان کو واپس بھیج دیا۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ کو واپسی ہوئے۔ مال غنیمت سے فارغ ہو کر جعفرانہ سے احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ آپ علیہ السلام مدینہ لوٹ گئے 24 ذی القعدہ سن 8 ہجری۔ یہ کچھ نقشوں کی مدد سے سمجھ لیں، یعنی کہ مارکا۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا مکے کا، دوسرا پوائنٹ ہے طائف کا، اور یہ وادی حنین ان سب کے بیچ میں۔ یہ اوتاس ہے جہاں پر مشرکین کا دوسرا گروہ بھاگا تھا، جو کہ اب ان کو کیپچر کر لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے طائف کا رخ کیا تھا۔ یہ حنین کی وادی ہے۔ یہ طائف کے اندر قلعہ ہے جہاں پر مشرکین رکے تھے۔ یہ اوتاس سے روانہ ہو رہے حنین، یہ غزوہ حنین کا نقشہ۔ یہ مکی لشکر آیا اللہ کے رسول کی سربراہی کے اندر۔ یہ اپنے بندے چھپا دے پہاڑیوں کے اندر، اس نے اپنا حنین کی وادیوں کے اندر۔ یہ جیسے مکی لشکر آیا ان پہ تیر اندازی ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دستہ ہے اور یہ دیگر مسلمانوں کا، یہ مشرکین کا جنہوں نے ایک دم حملہ کر دیا تھا، ایک دم تیر اندازی ہوئی، مسلمان منتشر ہو گئے اور ایک دم پیچھے بھاگے۔ جو پیچھے والے تھے وہ پیچھے نکل گئے اور جو آگے والے تھے وہ پیچھے نکل گئے، منتشر ہو گئے۔ یہ بیچ میں گرین والے جو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام تھے جنہوں نے بعد میں آواز دے کے بلایا۔ یہ دستوں کی واپسی ہو رہی ہے اور یہ کے بعد دیگر تمام دستے آ کے ان کو جوائن کر لیں گے، اور یوں حنین کا واقعہ مسلمانوں کے حق میں گیا۔ تو اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔